یہ بہترین سوال ہے، اکثر نوجوان یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ مسجد میں آئے اور آپ نے امام کو رکوع میں پایا تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کھڑا کہاں ہونا ہے، یعنی صف کی کس سمت پہ جگہ خالی ہے اور میں نے وہاں کھڑا ہونا ہے۔ صحیح۔ اگر صف آگے والی مکمل فل ہے تو پھر آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ اگر آپ بیچ سے کھڑے ہو رہے ہیں اور پہلے سے پیچھے صف بنی ہوئی ہے تو پھر جس طرف نمازی کم ہوں آپ وہاں کھڑے ہوں۔ اگر نمازی دونوں طرف برابر ہیں تو پھر آپ بیچ میں دائیں جانب جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، امام رکوع میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ جو قیام یہ فرض ہے آپ نے وہ کہنی ہے، اور وہ کہنے کے بعد آپ نے پھر دوسری تکبیر رکوع کہتے ہوئے رکوع میں آپ نے چلا جانا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اولاً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھوں گا تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے اور میری رکعت چلی جائے گی، تو اس وقت میں بہتر یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر دوسری تکبیر رکوع کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یعنی قیام میں کھڑے نہیں ہوتے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے جب قیام نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے میں ثنا پڑھ لوں گا تو پڑھ لیں، ورنہ بہتر یہ کہ آپ ثنا چھوڑ دیں اور دوسری تکبیر رکوع کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ تو یہ حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ جس طرح اعتکاف کا حکم مرد کے لیے ہے اسی طرح اعتکاف کا حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ مگر اب یہ کہ عورت گھر میں کس جگہ اعتکاف کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر جو ہمارے گھر میں خواتین ہوتی ہیں جو نماز کی اور تسبیحات ذکر و اذکار کی پابند ہوتی ہیں، تو انہوں نے گھر کے اندر ایک جگہ اس چیز کے لیے مختص کی ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات میں تو ایک جائے نماز کر کے جگہ مختص کی ہوتی ہے، تو آج بھی گھروں میں ایک ایسا کمرہ مختص کیا جاتا ہے کہ جہاں عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تسبیحات یا ذکر و اذکار کرتی ہیں۔ تو اگر کسی گھر میں کسی عورت نے ایسی جگہ کو مختص کیا ہوا ہے تو وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اعتکاف کریں۔ بصورت دیگر اگر گھر میں کوئی جگہ مختص نہیں کی نماز کے لیے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ گھر کے جس کونے میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ جگہ مسجد کا حکم رکھتی ہے، اس جگہ سے سوائے اپنی طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ اگر وہ اٹھے گی بغیر ضرورت کے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہ روزے کے اندر کون کون سی باتیں جو مکروہ ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک بندہ روزہ دار بھی ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے چغلیاں بھی کھا رہا ہے، روزہ رکھ کے بہتان تراشی کر رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، اور روزہ رکھ کے جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کو لڑوا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں روزے کے علاوہ بھی یہ گناہ ہیں، اور روزے کے اندر پھر بدرجہ اولا ان کا جو گناہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ وہ روزے سے آپ کو روحانیت ملتی، آپ کو برکت ملتی، تو روزے کا بنیادی مقصد یہ کہ آپ کی تربیت کی جائے کہ آپ نے بالکل ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، سارے وہی زندگی کے معمولات جو روزے کے باہر سے وہ بھی اب کر رہے ہیں، تو سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ میسر نہیں آئے گا۔ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو آپ نے کون سا تیر مارا؟ تو اس لیے کہ جب روزہ رکھیں تو پھر روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اعضائے بدنیہ کا روزہ ہو، میں سب کچھ رب کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کے خلاف آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی کی آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ تو ان ساری باتوں سے رک جائیں گے، پھر آپ کو روزے کی روحانیت بھی ملے گی اور روزے کی برکت بھی ملے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں روزے میں جاری رہیں تو پھر سوائے شام کو بھوک اور پیاس کے آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔